إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على مولانا والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف آیت رقم 28 نمبر آیت. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. صدق اللہ العلی العظیم. جو پیچھے آیت نمبر 25 سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، 25 سے بھی پہلے، بلکہ یہ قوم عاد کی بات آیت نمبر 21 سے شروع ہوئی، اور یہ اس منظر سے مربوط آخری آیت ہے جب ان کی تباہی ہو چکی اور وہ 8 دن اور 7 راتیں وہ عذاب خاص ان پر نازل ہو چکا اور وہ سارے ختم ہو گئے. تو اب خدا کریم اس بیانیے سے قوم قریش کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے قوم قریش، آپ تھوڑا سا سوچیں، اگر وہ جن کو وہ مانتے تھے، ہمیں تو نہیں مانتے تھے، ہم نے تو ان کو کہا کہ ہم ہیں سب کچھ کرنے والے، ہماری تو انہوں نے نہ مانی، پھر ہم نے یہ کر کے دکھایا جو کیا. تو جن کو وہ مانتے تھے اگر ان میں کچھ جان ہوتی، اگر وہ کچھ کر سکتے، اگر ان کی کوئی صلاحیت ہوتی، ان کے پاس بھی کرنے کی کوئی طاقت ہوتی تو وہ ان کو بچاتے. یہی ہو سکتا ہے، اس سے بہتر دلیل کوئی ہو سکتی ہے؟ بھئی میں کسی کو پہلوان مان رہا ہوں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے پہلوان، وہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس پہلوان نے آ کر اس پہلوان کو منٹ میں جو ہے ڈھیر کر دیا. تو اب چاہیے تھا اگر میری بات کا کچھ حصہ بھی ٹھیک ہونا تھا تو یہ پہلوان بھی کچھ تو پہلوانی دکھاتا، کچھ تو اپنے آپ کو دکھاتا، دفاع تو کرتا. بس آتے ہی اس نے یوں ہی ایک پینترا لگایا ہے، بندہ نیچے آیا ہے. یہ طریقہ ہوا ہے ان خداؤں کے ساتھ جن کو وہ مانتے تھے. خدا کریم بڑے ہی دلچسپ انداز میں کہتا ہے کہ اصلاً خود خدا بھی گم ہو گئے. جو خدا تھے ان کے، جن کو وہ مانتے تھے، جن پر ان کا بھروسہ تھا، وہ خدا ہی سارے گم ہو گئے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں ان کو. ہیں کدھر، ان کا ہوا کیا؟
پھر بھی انہیں کو مانتے. جیسے کہ انسان کو خدا نے کہا ہے، میں نے کہا یہ من دون اللہ پر بہت فوکس رکھیں، اس کو سمجھیں. من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہے، ہر وہ چیز جس پہ انسان اعتماد کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، جس پہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ میرا کچھ کر لے گا، یہ مجھے نجات دے گا، یہ مجھے بچائے گا. کچھ بندہ تو وہ بندہ بچا سکتی ہے چیز، انسان کو نہیں بچا سکتی. میرے ماموں مرحوم علامہ اسیر جاڑوی رحمہ اللہ پہلے جھنگ میں رہتے تھے، جہاں حق نواز جھنگوی کی تحریک چل رہی تھی اسی زمانے میں ہی چلی جب وہ ادھر تھے. وہاں بھی ان کے ساتھ ان کی تھوڑی بہت ایسے کلیش تھی، وہ ابھی ابتدائی اس میں تھا. پھر مولانا صاحب وہاں سے چلے گئے لاہور، لیکن ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پھر بھی وہ کورٹ میں، عدالت میں ادھر ادھر وہ کرتے رہتے تھے کہ یہ تو ایک قسم کی عدم تحفظ اور دھمکیاں تو بے حساب، بھائی یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، آپ کو مار دیں گے، جیسے کہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. تو پہلے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بعد میں ان کو مشورہ دینے والے سب نے کہا کہ آپ کوئی نہ کوئی ہتھیار ہی لے لیں. آتے ہیں اکیلے، ساتھ بندہ بھی ہو، ہتھیار نہ ہو تو فائدہ کیا، ایک ہتھیار ہی لے لیں. انہوں نے ایک ریوالور لے لیا، یہ جو ہوتے ہیں وہ جو فرقی کے ساتھ نہیں چلتے ہیں اس ٹائپ کا، ہوتے بھی وہ بہت مہنگے. بہرحال انہوں نے وہ لے لی اور اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ تھا ان کا، اس بیگ میں رکھنا شروع کیا. تو اکثر وہ ان کے پاس ہوتا تھا. اب 23 رمضان کی رات جب وہ آ رہے تھے لاہور سے اپنے دریا خان کی طرف، اور دوسرے دن ان کو عدالت میں اپنے انہی کتابوں کے سلسلے میں جانا تھا. ان کو پتہ تھا کہ کل انہوں نے آنا ہے لاہور سے، اور راستہ بھی ان کو پتہ تھا. ایک بندہ ادھر سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا گاڑی میں. پھر ادھر سے بیٹھنے کے بعد اس نے سرگودا میں آ کر جب گاڑی چینج کی تو انہوں نے بندہ بھی اپنا ساتھ ایک اور بھی بٹھا دیا. اسی لوکل گاڑی میں تھے، جیسے ہائی ایس اس کی سب. 3 یہ تھے، خود مولانا صاحب تھے، ان کے 2 بیٹے ساتھ تھے، ایک کوثر رضا اور ایک عمار رضا. عمار تھوڑا چھوٹا تھا، تقریباً 12-13 سال، اور کوثر رضا بڑا تھا اور شادی شدہ. تو سرگودا میں ایک بندہ اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا اگلی ہی سیٹ پہ، یعنی فرسٹ لائن سے دوسری لائن میں. تو راستے میں ان کی جیسے ترتیب بنی ہوئی تھی، ایک گاڑی آئی اور اس نے آئی ایس کو روکا کہ بھائی رک جا. آگے گاڑی کھڑی کر دی انہوں نے. 2 بندے وہاں سے اترے. جو ساتھ بندہ بیٹھا تھا، جس نے ان کے ساتھ روزہ افطار کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے اس کو بھی افطاری کے لیے پیشکش کی تھی، اور اس نے افطار بھی ان کے ساتھ کیا تھا. ساتھ بیٹھا وہ بندہ، بالکل 4 کی سیٹ ہوتی ہے، 3 یہ تھے اور چوتھا وہ بندہ بیٹھا تھا. اس نے آنے والوں کو بتایا کہ یہ ہیں، اور یہ ان کے ساتھ جو ہے یہ بھی ان کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے ان کے پاس اس وقت جب کہ ضرورت تھی تو مولانا صاحب کے پاس وہ پسٹل ہر وقت ساتھ ہوتا تھا، لیکن اس ٹائم جو ہے وہ ریوالور جو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا. اٹھا کے بھائی چل کوئی نہیں، کیا لوڈ تو ہوتی نہیں ایسے خام کا اتنا وزن اٹھایا ہوئے 2-2.5 کلو نہیں تھا. وہ بندے آئے اور انہوں نے اپنے یک طرفہ طور پر انہوں نے صرف اتنا کیا کہ اپنا جو چھوٹا بچہ تھا اس کو سیٹ کے نیچے، یعنی سامنے وہ جو خالی جگہ ہوتی ہے پاؤں والی، اس در نیچے کر دیا. باقی ان 2 کو وہ جو ہے سروں میں گولیاں مار کے چلے گئے، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کچھ. بہرحال جو بھی ہوا،
تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ انسان اپنی طرف سے یہ خیال کرتا ہے کہ میں یہ چیز کر لوں گا تو میرا یہ ایسے ہو جائے گا، یا میں اس کے ذریعے سے بچ جاؤں گا، یا اس کے ذریعے سے کچھ کر لوں۔ حالانکہ ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی دل تسلی کے لیے۔ اس کے باوجود بھی بندے کو چاہیے، اگر کوئی وسائل بندہ کرتا بھی ہے تو بندہ کو چاہیے کہ کہے کہ بِإِذْنِ اللہ اگر مجھے یہ نجات دے سکی تو دے دیں گی۔ ہوتا نہیں ہے ایسے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی ربوبیت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید من دون اللہ، چاہے ان کے کاروبار تھے، چاہے ان کی جسمانی طاقت تھی، خود بھی انسان کی ایک جسمانی طاقت ہوتی ہے، وہ اس جسمانی طاقت کو ہی سمجھتا ہے کہ مجھے نجات کون دے گا۔ یہ آپ نے یہ مشہور واقعہ بھی سنا ہوا ہوگا کہ کسی جنگ کے دوران جب سارے مجاہدین، نبی کریم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، سارے مجاہدین لڑائی میں مصروف تھے، تو ایک ایسے کافر جو ہے وہ اس نے موقع پا کر وہ پیچھے جو کیمپوں میں بیٹھے یا اس خیمہ میں بیٹھے یا خیمہ سے باہر بیٹھے ہوئے نبی کریم تھے یا وہاں موجود تھے، وہاں آ پہنچا۔ سارے مصروف تھے جنگ میں، اب موقع سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور تلوار ایسے لے کر کہا کہ محمد اب تمہیں کون بچائے گا۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا واقعہ ہے، کون بچائے گا تمہیں؟ تو حضرت نے سیدھی سی بات کی، مجھے بچانے والا اگر ہے تو اللہ ہی ہے، اور کون بچا سکتا ہے۔ یہ حضرت کے منہ سے الفاظ نکلنے تھے کہ اس کے ہاتھوں سے ایسے جیسے شل ہو کر تلوار گر گئی، اور دوسرے لمحے حضرت کے ہاتھ میں آ گئی وہ تلوار، اور حضرت نے اس کو کہا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا۔ بس یہ انسان پہ موقوف ہے کہ وہ کس کو اپنا بھروسہ بناتا ہے، کس پر اعتماد کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان جب دوسری چیزوں پہ بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں تو خدا اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ ٹھیک ہے، تم جو کہتے ہو کہ تمہارے پاس یہ ہے تو ٹھیک ہے، تم اسی سے اپنا کام چلاؤ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کام نہیں ہونا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا، اگر ہونا پہلے سے طے ہو جاتا ہے تو ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 28 میں ترجمہ سنیں، فلولا، پس کرتے نہ وہ مدد، نصرہم الذین اتخذوا، نصرت کرتے ان کی جن کو عذاب میں ہم نے مبتلا کیا، الذین اتخذوا، جنہوں نے لے رکھا تھا، من دون اللہ قربانا، آلہۃ، اللہ سے ہٹ کر پیارے خدا بنائے ہوئے تھے، قریبی خدا بنائے ہوئے تھے، جن کی وہ مانتے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، جن سے ہر وقت ان کا رابطہ رہتا تھا، یا یک طرفہ رابطہ، کیونکہ آگے سے تو کوئی جواب نہیں ہے۔ بڑی حیرت کی بات پچھلے سال پیش آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سردیاں جو ہے تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہیں اور گرمیاں بھی تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہیں، پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو سردی بہت بڑی۔ تو زی ٹی وی پہ میں نے خود دیکھا کہ وہاں رپورٹر رپورٹ کر رہا تھا کہ بھائی فلاں گاؤں میں جو خداؤں کے رکھوالے ہیں انہوں نے خداؤں کے لیے جرسیاں ارینج کی ہیں، اور پھر انٹرویو بھی ساتھ ان کا لگا ہوا تھا اس سے، بھائی یہ کیا کیا ہے، کیا ہے کہ بھگوان کو بھی سردی لگتی ہے، بھگوان کو بھی، اس لیے ان کے لیے جرسیاں ان پہ ڈالی ہوئی تھیں اور ان کو بڑی بڑی جو ہے نا پہنائی ہوئی تھی۔ یہ بھگوان کو بھی سردی ہے، طبیعی ہے، بھگوان کو بھی لگتی ہوگی، اس لیے ہم نے کیا کیا ہے، ان کے لیے سردی کا انتظام کیا ہے۔
تو یہ قسم کے بھگوان جو اپنا دھیان بھی نہیں کر سکتے، خدا کریم فرماتے کہ ان کو جو آپ مانا ہے، تو پھر خدا کریم خود ہی جواب دیتا ہے، خود ہی بتاتا ہے کہ ہوا کیا۔ فرماتے ہیں بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ خدا تو ان کے ہاتھ سے کیا ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں۔ ضلوا عنہم یعنی ان کے ہاتھ سے کیا ہو گئے، گم ہو گئے، چھوٹ گئے ہیں۔ جیسے کسی بچے کا بھیڑ میں والد کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کیا ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو بچہ گم ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اب پتہ نہیں کہ وہ پڑے کیا ہیں، کدھر ان کا حال ہے، مرنے والے مر گئے، ان کو بھی پتہ نہیں کہ ان کا ہوا کیا۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، یہ ان کی بناوٹی بات تھی جو ان کو مانتے تھے۔ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو جھوٹ انہوں نے طے کر رکھے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ یہ سارا جھوٹ کا یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ سامنے آئے۔ یہاں یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ ہر چند یہاں ایک تفسیری بات یہ ہے کہ یہ آیت مربوط تو اسی پچھلے جو قوم عاد اور اس پر آنے والے عذاب سے ہے، لیکن ہمارے مولانا صاحب نے اس کو قیامت والے دن کی بات قرار دے دیا ہے کہ قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ آغا محسن نجفی رحمہ اللہ نے اس کو یہ قرار دیا ہے کہ قیامت والے ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانتے ہیں کہ کدھر ہیں وہ آپ کے خدا۔ جبکہ یہ آیت مربوط اسی پچھلی داستان سے ہے کہ اب جب کہ ان کو عذاب ہو چکا تو یہ ان کی مدد کرتے نا، جن کو وہ مانتے تھے وہ ان کی مدد کرتے، انہوں نے مدد ان کی نہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، یہ ہمارے لیے ایک نیا درس اور ایک نئی سمجھ لے کر آ رہی ہے کہ ہمیں اس جہان کو پہچاننے کے لیے قرآن سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ پورے جہان کی پہچان کے لیے، جہان بینی کے لیے، نظریہ بنانے کے لیے، اپنی فکر بنانے کے لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ کیا کہتا ہے داستان، لیکن داستان کے ضمن میں جو معانی موجود ہیں اس سے انسان اپنی فکر اور سوچ کو بناتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی، فرما رہے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا، ایک واقعہ بیان کرتا ہے قرآن کہ ایک ایسا واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، حضرت ایک دفعہ مکہ میں موجود تھے اور کسی تبلیغ کے مشن پر تھے یا تبلیغ سے واپس آئے ہوئے تھے۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ طائف سے واپس آ رہے تھے یا اس طرح کی کوئی بات ہے، یا بہرحال مکے دنوں میں حضرت قرآن پڑھنے میں اور اپنی نماز پڑھنے میں مصروف تھے، تو نماز کے دوران قرآن کی تلاوت یا قرآن کی سور جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ خدا کریم نے ایسا کیا کہ ایک جنوں کے گروپ کو کہا کہ جائیں اور سنیں، یہ یعنی ایسا ترتیب دی کہ ان کو مجبوراً وہاں سننا پڑے کہ بھائی وہاں سے گزر ان کا ہوا، ادھر سے ہی گزر ہوا جدھر حضرت موجود تھے۔ جنہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ خدا ہے وہ پڑھ رہا ہے کچھ، ان کے کانوں پہ جب یہ چیز پڑی تو ان کو بھلا لگا، کہا کہ بات تو بڑی سونی پڑھ رہا ہے، بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ تو بہت ہی یونیک قسم کی اور فکری باتیں ہیں، عقلانی باتیں ہیں، سمجھدار لوگوں کی باتیں ہیں۔ بیٹھ کے تو کچھ ہوتے ہیں نا، بڑی اس میں داستانیں ہیں جو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ ہوتے ہیں جو گروپ میں وہ پھر بھی تھوڑا بہت بولتے رہتے ہیں ایسے ادھر ادھر، کچھ ہوتے ہیں سننے والے، تو جو اس طرح کر رہے تھے ان کو بھی کہا کہ چپ کرو، سننے دو، چپ کرو اور سننے دو۔ آرام سے ساری داستان، ساری تلاوت سنی اور پہلے ہی لمحے میں کیا ہو گئے، وہ سمجھ آ گئی ان کو کہ یہ سچ ہے، حق ہے اور یہی راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد یہاں سے وہ اٹھے اور اپنی قوم کی طرف چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے، وہاں جا کر منذر بن گئے، مبلغ بن گئے، یعنی وہاں جا کر انہوں نے
تمام یہی بات قرآن میں درج ہے، بھی عرض کرتا ہوں کہ کہا کہ راہ حق یہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ اسی کتاب موسیٰ کے بعد آنے والی کتاب ہے جس میں کتاب موسیٰ کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ یہاں ہمیں قرآن ایک بہت بڑی چیز جو انسانوں کے بس میں نہیں ہے وہ سامنے لا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جنوں کو پہچانیں۔ کس کو پہچانیں جی؟ جنوں کو پہچانیں کہ جن کیا ہے۔ ویسے کسی کو کیا پتہ، انسانوں کے بس میں نہیں ہے، عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ پہچانے کہ جنوں کی کیا خصوصیات ہیں، لیکن یہاں دیکھیں کیا خصوصیات جنوں کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ خصوصیات ہمارے لیے بہت کچھ ہیں۔ پھر ایک میں سوال کروں گا آپ دوستوں سے، اگر آپ دوستوں کے ذہن میں کوئی اس کا جواب ہوا تو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، نفرًا من الجن یعنی جنوں میں سے کچھ افراد، نفر یعنی افراد، کچھ افراد جنوں میں سے ہم نے ان کو پھیرا، یعنی ایسی ترتیب دی کہ ان کو ادھر سے ہی گزرنا پڑے جدھر آپ موجود ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ یستمعون، بس پہلی بات یہ پتہ چلی کہ جن جو ہے وہ بھی اسی طرح افراد کی صورت میں ہوتے ہیں، کوئی ایسے ایک بلا یا دو بلا یا اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ بھی گروپوں کی صورت میں ہی چلتے ہیں، آتے جاتے ہیں اور گروپ بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 2 یستمعون، وہ سننے والے ہوتے ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں جن بھی سنتے ہیں۔ سنا کیا انہوں نے؟ یستمعون القرآن، تاکہ سنیں قرآن کو۔ فلما حضروہ، جب حاضر ہوئے اس محفل میں جدھر موجود تھے حضرت اور قرآن پڑھ رہے تھے، قالو، تو انہوں نے کہا ہے کہ انصتو، کن کو کہا؟ کیونکہ قرآن بہت مختصر کتاب ہے، اس لیے ساری بات تو نہیں کہتا ہے کہ کچھ لوگ ادھر ایسے جیسے ہوتا نہیں ہے کہ کانا پوسی کرنا، ادھر ادھر وش وش کرنا، باتیں آپس میں کرنا، تو کچھ ایسے کر رہے ہوں گے تو ان کو کیا کہا؟ قالو، کہا انصتو، چپ ہو جائیں، چپ ہو جائیں، مطلب یہ کہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ بس انہوں نے سنا بھی، کان بھی ہیں ان کے، سننے کی صلاحیت بھی ہے۔ پھر فلما قضیا، جب قرآن کی تلاوت اختتام کو پہنچی، ختم ہوئی، قالو، بس جن بولتے بھی ہیں۔ قالو کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن بولتے بھی ہیں۔ ولو، بلکہ کیا کہا؟ ولو، وہ پلٹ گئے، ابھی قالو نہیں کہا ہے، قالو پہلے کہا ہے، جہاں قالو کہا تھا قالو انصتو، ایک دوسرے کو انہوں نے کہا کہ چپ ہو جائے۔ فلما قضیا، جب ختم ہو گئی تلاوت، ولو، پلٹ گئے وہ، ولو کا مطلب ہے پلٹ گئے۔ کدھر پلٹ گئے؟ مسلح میں کدھر پلٹ جانا تھا؟ الی قومہم، اپنی قوم کی طرف، جدھر سے وہ آئے تھے، جس قوم سے مربوط ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قومیں ہوتی ہیں، مختلف جگہوں میں مختلف گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں، مثلا ان کا اپنا ایریاز ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے ایریاز ہیں، جیسے انسانوں کے مختلف گروپ ہیں۔ ولو الی قومہم، اپنے گروپ کی طرف گئے، کس صورت میں؟ منذرین، مبلغ بن گئے، مبلغ بن کر پیچھے گئے۔ کیا کہا ادھر جا کر انہوں نے؟ قالو، کہا ادھر انہوں نے، یا قومنا، اے ہماری قوم، اے ہمارے امت، اے ہمارے لوگوں، جیسے یہاں کہتے ہیں، انا سمعنا، ہم نے سنا، کتاباً، ایک کتاب پڑھی جا رہی تھی، کتاب تھی، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد آئی ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ پہ جو نازل ہوئی ہے اس کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں دونوں کو، لیکن یہودی نہیں مانتے ہیں۔ عیسائی اس کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں اور تورات کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہودی صرف تورات کو مانتے ہیں اور اگلے اس کو نہیں مانتے ہیں۔ جیسے کہ عیسائی اتنے تک مانتے ہیں، جو پیچھے کتابیں آئی ہیں سارے نبیوں کو مانتے ہیں، آخری نبی کو نہیں مانتے۔
اس لیے حضرت موسیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ انزل من بعد موسیٰ، کیا کام ہے اس کا؟ مصدقاً لما بین یدیہ، جو حضرت موسیٰ جو بات لے کے آئے تھے اس کی کیا کرتے ہیں وہ، یہ قرآن کیا کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہی باتیں کہتا ہے جو تورات میں موجود تھی، کوئی اور بات نہیں ہے۔ اس لیے خدا کریم نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ ہے اسلام، یعنی تسلیم، اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی دینوں میں فرق نہیں ہے۔ بین یدی یہدی، یہ جو نقطہ ہے بہت مہم، یہدی الی الحق، کہ یہ جو قرآن ہے یہ حقیقت بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو مثلا غلط ملت یا ایسے جھوٹ پلان ایسے ہی کر کے بتائی جائیں یا لوگوں کو خام خواہ کی باتیں ان پر ٹھونسی جائیں، نہیں، حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر کہا ہے کہ زمین و آسمان کو ہم نے پیدا کیا ہے تو اسی نے پیدا کیا ہے، اسی طرح خدا رب ہے، خدا خالق ہے، خدا مالک ہے اور ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم پہلے سے مانتے ہیں۔ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہمیں طریق مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ کون؟ یہ قرآن جو انہوں نے سنا ہے۔ ابھی اس کے بعد ابھی بات ان کی ختم نہیں ہوئی، اور یہ ادھر مسلسل یہ اپنی قوم میں تبلیغ کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یا قومنا، پھر جو ہے نا دوبارہ ایک خطاب کر کے دوبارہ متوجہ کراتے ہیں، اے ہمارے لوگوں، اجیبوا داعی اللہ، لبیک کہیں اس کے دعا پر، اس کے بلانے پر، داعی اللہ یعنی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کے بعد جواب میں کیا کہیں؟ لبیک کہیں، وآمنوا بہ، ایمان لے آئیں اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ کیا کرے گا؟ آپ کے ذنوب میں سے کچھ کو، من ذنوبکم، کچھ آپ کے گناہ اور کمزوریاں۔ معنی ذنوب کا پہلے دوستوں کو بتایا ہوا ہے، ذنوب کا معنی گناہ صرف نہیں ہے، ذنوب کا معنی ہے ہر وہ کمزوری جو انسان میں ہو، کوئی بھی کمزوری ہو وہ انسان میں ہو تو اس کو ذنوب کہتے ہیں، ذنب کہتے ہیں، اور ذنب کا ایک حصہ گناہ ہے۔ خدا کریم غفران کے ذریعے ہمارے ان کمزوریوں کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ ذنوبکم ویجرکم، یجر ہے نا، ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ آپ کو عذاب علیم سے بھی کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ دوستو سوال جو میں نے آپ دوستوں سے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اس آیت کے مطابق بھی یہ جو ابھی پڑھی ہے کہ جن کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کے کہ ایمان لے آئیں اس نبی پر، اس کی باتیں مانیں، اس کے کہنے پہ لبیک کہیں۔ کبھی نبی نے تو کسی ایسے تبلیغ کے لیے نہیں گئے، نہ ہی نبی کے کوئی ہوتے تھے کہ بھائی آج گئے ہوئے ہیں جنوں کے پاس حضرت، یا آج تقریر ہوگی حضرت کی 5 بجے جنوں کے مجمع میں، یا فلاں وادی میں جن رہتے ہیں حضرت آج ادھر تشریف لے گئے ہیں۔ کبھی بھی تاریخ میں ایسی کوئی بات درج نہیں ہے کہ حضرت نے جنوں کے ایریا میں بھی کبھی کام کرنے کے لیے ان کا جانا ہوا ہو، اتفاق ہوا ہو، یا 1-2 صحابی کو ساتھ لگا کر چلیں میں آج جو ہے نا چلتے ہیں جنوں کے علاقے میں۔ کوئی ایسے تاریخ میں درج نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو لیے دین ہے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے بھی اسی طرح دین ہے، اور جنت اور جہنم بھی دونوں ہوں گے، جن بھی ہوں گے، اور بس دعا کریں کہ کوئی حور العین جنوں والی آپ کے پاس سے نہ پڑ جائے۔ بھائی جنت میں جب دونوں ہوں گے تو ہو تو سکتا ہے کہ کوئی جنوں والی کھاتا جو ہے وہ آپ کے اس میں آ جائے، اور پھر اللہ ہی خیر کرے گا کہ کیا ہوگا۔ تو وہ جیسے کہ خدا کریم نے کتنی آیات میں یہ کہا ہے کہ میں ان دونوں کو
جن و انس کو دونوں کے لیے جنت اور جہنم کی آیات موجود ہیں. یا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی کرنے کے لیے ہیں، تو بندگی کے نتیجے میں یا جنت ملے گی یا خرابی کی صورت میں جہنم. تو بس ہے یہ چیز حقیقت ہے، لیکن نبی کی تاریخ میں ہمارے پاس ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے کہ نبی ان کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں، مبعوث دونوں کے لیے ہوئے ہیں، ادھر تو کبھی گئے ہی نہیں ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہوگا کہ کب وہ تبلیغ کرتے تھے جب کہ وہ مبعوث دونوں کے لیے ہوئے ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں تھا. رات کو بھی ادھر نمازیں پڑھتے رہتے تھے، یہ کوئی کہے نہ کہ اچھا رات کو چلے جاتے تھے، بلکہ حضرت کے نصیب میں ایسی بیویاں تھیں کہ وہ پہلے سے شام سے ہی حضرت کو جو ہے نا کیا کر لیتی تھیں، بک کر لیتی تھی، بھائی جو ہے نا آج تو ہماری باری ہے رہنے کی. بھائی اللہ کے بندو، رہنا ہوتا ہے شوہر کو بیوی کے ساتھ، یہ مطلب آپ تو ایسے بہت دوسری طرف چلے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موجود نہیں ہوتے تھے. یا حضرت نے کبھی کہا ہو کہ ہاں بھائی، مومنوں سے تو پوچھے تھے، مومنوں سن لیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ مومن آگے سے کہتے کہ بلا یا رسول اللہ. پھر حضرت کو چاہیے تھا کہیں کہ ہاں بھائی جن پارٹی بتائیں سن لی بات. کبھی نہیں کہا، ایسے کچھ بھی نہیں. جی جنہوں کو مولا علی پڑھاتے ہوں گے، کیوں اوکے کم مولا علی بس رکھے وہ بھی تو حکم رسول اللہ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں حضرت کے وجود کو. حضرت کا جیسے وجود یہاں تھا بے عین ہی اس قسم کا وجود حضرت کا جنوں میں بھی موجود تھا. بے عین ہی اسی ٹائم میں جب حضرت ادھر نبی تھے تو ان کے درمیان بھی حضرت نبی تھے، اور ان کے درمیان بھی تمام جو ان کے مسائل ہوتے تھے وہ سارے حل ہوتے تھے اور تبلیغ ہوتی تھی اور ان کو دعوت دین دی جاتی تھی. لیکن اس طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ہی اس طرف ان آیات کو بڑی آسانی سے ہم ترجمہ کر کے آگے چل دیتے ہیں. اس پر اتنی تحقیقات یا اس پر زور دے کر اس کی تفصیل بیان کرنا کہ کیسے ہے یہ، پھر کس طرح ہوا ہے، واقعہ کیسے ہوا ہے، یہ کبھی بیان نہیں ہوا ہے، تفصیل میں یہ ہی نہیں ہے. نہیں تو جیسے امام علی علیہ السلام ایک رات میں، یہ اس بات کے لیے بات میں نے کی ہے کہ جو دوست ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور ممبر کی پر اپنے خطاب میں لوگوں سے داد تحسین وصول کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ علی علیہ السلام 40 آدمیوں کے پاس ایک دن میں کیسے کھانا کھا سکتے ہیں، کیسے حاضر ہو سکتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ حضرت کیسے ادھر ہوتے ہوئے بھی جنوں کے نبی بھی تھے، ساتھ ہی ادھر بھی تھے، ساتھ ہی ادھر بھی اپنی نبوت کو انجام دیتے تھے. نہ ادھر سے غائب ہوتے تھے نہ ادھر سے غائب ہوتے تھے. تو اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی نفس نبی ہے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہاں جی، انشاءاللہ اس آیت کا اگر کوئی حصہ رہ گیا تو بعد میں عرض کریں گے، اور اگلی آیت بھی اسی ضمن میں ہے، اسی جن کے جو مبلغوں کا گروپ ہے اسی کے ضمن میں ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.